لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے اور ظاہر سی بات ہے عربی میں بقرہ کہتے تھے گائے کو. تو اب اتنا بڑا سورہ ہے تو اس آیت میں اتنی بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس خمسے میں اس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس ولایت کو ہم مانتے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں. پہلے یہ جملہ سن لیجئے. اور آج ایک تمہیدی مجلس ہے تو پہلی دن تو تمہیدی سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا مالک اور مختار ہے، ان کا سرپرست ہے، ان پر ولایت رکھتا ہے. ولایت رکھتا ہے کیا؟ ان کی جان اور مال اللہ کے ہاتھ میں. پھر ایک سوال ہوتا ہے کیا یہ جو کافر ہیں ان کے مال نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں، ان کی جان نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں. نورانیت خدا کو دیکھو گے تو جو لوگ ضلالت اور تاریکی کی طرف جائیں گے وہ اللہ کہ مخلوق ہونے کے باوجود اللہ ان کا سرپرست نہیں بننا چاہتا. دیکھیے آج ہوتا ہے، آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہے، اگر آپ کا کوئی بچہ باغی ہو جائے، خدا نہ کرے آپ کا بچہ سرکش ہو جائے، آپ کا بچہ خدا نہ کرے کسی جرم میں جو ڈوب جائے اور اس حد تک ڈوب جائے کہ اس کی آنچ آپ تک پہنچنے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. تو آپ کے کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا کہ نہیں آپ کا بچہ نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق ضرور ہے لیکن ایسی حرکت کر گیا ہے کہ اب میں رشتہ الگ کر لیتا ہوں. اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لایا تو میں اپنا خدائی رشتہ اس سے الگ کر لیتا ہوں اور ربوبیت بھلے میری رہے گی اس کے اوپر، میں اس کو اسی طرح روزی دیتا رہوں گا
لیکن ربوبیت کا ہونا ایک الگ بات ہے، الوہیت کا رشتہ ختم ہونا ایک الگ بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اے لوگو اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ تو ولی ہے تو کیا کرے گا؟ یہ ہے خصوصیت کہ ولی ہو، اگر آپ کو آپ نے اللہ کی ولایت قبول کر لی اور اللہ نے آپ پر اپنی ولایت کہہ دی کہ یہ میں اس کے اوپر اپنی ولایت رکھتا ہوں، کرے گا کیا؟ عجب ہے جملہ قرآن کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان کی زندگی سے تاریکی چھانٹ دے گا، نور کی طرف لائے گا۔ پھر اس کے بعد پلٹ کے جو کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا سرپرست اللہ نہیں ہے، سرکش لوگ، ظالم لوگ، جابر لوگ، یہ لوگ اس کے ولی ہیں۔ وہ بھی ولی ہیں، لیکن اب اس کے بعد کا اثر ہوگا اگر آپ نے ان کو ولی بنا لیا، اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دے دی، تو اثر کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نور ہم نے ان کے وجود میں دیا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ اندھیرے میں آ جائیں گے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے باہر نکال دیں گے تاریکی کی طرف، اور نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنے والے۔ اب یہاں ایک بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ آیا یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے؟ یہ ایک بڑی بحث کہ آیا یہ آیت بھی آیت الکرسی کا حصہ ہے یا یہ آیت الکرسی کا حصہ نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ 50 لفظ، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کریں یہاں سے، اور علی العظیم یہاں تک جب آئیں گے تو 50 ہو جائے گا۔ اللہ کہتا آیت الکرسی میں 50 لفظ ہیں، جو پڑھے گا 50 نعمت اس کو عطا ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ کہہ دیں گے آپ تو یہ آیت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اب میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، آیت الکرسی میں کیا نہیں ہے کہ میں کہوں کیا ہے، اس لیے اس کو یہی چھوڑتا ہوں، میں آتا ہوں ولایت کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو ولایت کا ایک چھوٹا سا میں مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے ولایت خدا سے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ایک ترتیب ہے، اس کے بعد رسول کی ولایت ہے، اس کے بعد اولو الامر کی ولایت ہے، اس کے بعد باپ کی ولایت ہے، اس کے بعد شوہر کی ولایت ہے، اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے، شوہر کے بعد جو ہے 2 اور لوگ ہیں جن کی ولایت ہے۔ وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں دنیا میں جس آدمی کے کوئی نہیں ہوتا اور دوسرے بندے مومن سے وہ ایک معاہدہ کرتا ہے تو یہ معاہدہ کرنے کی بنا پر بھی ایک ولایت اس کو آتی ہے، جس کو ہم ضامن الجریرہ بھی کہتے ہیں، ضامن الجریرہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا اگر آج اپنی زبان میں ترجمہ کیا جائے ضامن الجریرہ کا تو کہتے ہیں دیکھو دنیا میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ جیل میں جا سکتے ہیں، تو آپ کو کون جیل سے چھڑائے گا؟ جو چھڑانے کی ذمہ داری لے لے اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں ضامن الجریرہ۔ اور پھر آتا ہے کہ بھئی ایک اور اس کے نیچے بھی ہے ولاء العتق۔ اب غلامی کا تو زمانہ رہا نہیں، اب تو سلیوری تو دنیا میں نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی اور شکل میں موجود ہے لیکن قانوناً جو ہے دنیا میں غلامی نہیں ہے۔ اچھا اسلام پہلے سے کہتا تھا کہ غلام جو آزاد ہے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔
جو آزاد ہے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جو غلام ہے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ون وے تھا کہ آپ غلام نہیں کسی کو بنا سکتے تھے، لیکن اگر غلام ہے تو اس کو آپ آزاد کر سکتے تھے۔ تو جو لوگ آزاد کرتے تھے غلاموں کو، اللہ کہتا تھا ان کے پاس بھی کچھ پاور ہے ولایت کا۔ تو یہ سب سے نیچے ولایت آتی تھی، ولایت العتق۔ اچھا، اس کا ایک سسٹم کیا ہے کہ اگر اوپر والا ہوگا تو نیچے والے کا پاور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ آج یہی ہے، جب آتی ہے بات خدا اور بندے میں، مثلا ایک طرف ہے شوہر ولایت رکھتا ہے بیوی کے اوپر، اور دوسری اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر ہے امام، امام کے اوپر ہے رسول اللہ، رسول اللہ کے اوپر ہے اللہ۔ تو اب اگر ٹکراؤ ہو جائے، شوہر کچھ کہہ رہا ہو اور امام کچھ کہہ رہا ہو، تو جب ٹکراؤ ہوگا تو اب اس بیوی کو کس کی بات ماننا ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، اوپر والے کی بات ماننا ہے، نیچے والے کی بات نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہوگا نہیں کبھی، لیکن اس کے اوپر اگر آ جائے، امام اور رسول میں کوئی بات ہو اور رسول کوئی بات کہہ رہا ہو، امام کی کچھ بات الگ کہہ رہا ہو، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہو تو کیا ہوگا؟ امام کی بات کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح ہم تیسرے جو اس کے اوپر والے پہ جاتے ہیں، جب رسول اور خدا میں جب بات آئے تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ اللہ کچھ کہے رسول اللہ کچھ اور کہے، لیکن اگر ایسا تصور کر لیا جائے تو اللہ کی بات مانی جائے گی، رسول کی بات بھی مانی نہیں جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ کسی بھی ولایت کے دائرے میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی اطاعت اسی وقت تک چلتی ہے جب تک اللہ سے ٹکرائے نہیں۔ اب ایک مثال ہے، اس طرح کی شکایت ہوئی ہے اسی بمبئی میں ایک شکایت ہوئی کہ یہ مومنہ نے کہا مول صاحب ہمارے شوہر کہتے ہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنا، ہمارے گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو گھر تو شوہر کا ہے، میرا تو نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ وہ ہزار نہیں کروڑوں بار کہتے رہیں تو بھی ان کا یہ حکم چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ جب یہ بندہ اللہ کے مقابل میں آ جائے گا تو شوہر کی بات ریجیکٹ ہو جائے گی، اللہ کی بات کو ماننا ہوگا۔ یہ ہے ولایت، ٹھیک ہے؟ میں نے بہت آسان لفظ میں ولایت کا ایک معنی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آنا چاہتا ہوں دوسری طرف۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو سب سے مشکل ترین کام ہے نا، آپ اور میں جو آج اس مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور آپ بھی ہمارے پاس یہ طاقت نہیں حاصل ہوئی ہے، جبکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم جیسے ہی کہتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں تاکہ احتیاط آپ سے کروں کہ وہی آپ کہہ رہے ہو تو اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ۔ تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے، اسی تیری خود خصوصیت کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے آگے کسی کی نہ طاقت ہے اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ساری طاقتوں کا مرکز تو ہے، تو ہی کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پتا بھی ہلے گا تو اے اللہ تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلے گا۔ یہ ساری باتیں جب ہم کہتے ہیں تو اب ایک سوال یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اے اللہ پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اے اللہ ساری طاقت تیرے پاس ہے، کوئی طاقت تیری طاقت کے علاوہ نہیں ہے، لیکن عملی جب شکل آتی ہے نا، جب عملاً مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بھی مالک ہے میں بھی مالک ہوں۔ دیکھیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ اگر میں کسی جگہ میرے پاس آپ کی امانت رکھی ہو،
چلیے اور تھوڑی مثال بینکنگ کی لاتا ہوں میں. بینک ہر آدمی، اب ایک زمانہ آ گیا کہ میرا اور آپ کا جو ہے ہر آدمی کا اکاؤنٹ بینک میں ہے نا. اکاؤنٹ کے بغیر تو اب زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اب جب اکاؤنٹ ہمارا بینک میں ہے، میرا بھی آپ کا بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں. آپ کسی کیشیئر کے کاؤنٹر پہ چلے جائیے تو جو ڈپازٹ بھی لے رہا ہے اور آپ وڈرا کریں گے تو دے بھی رہا ہے آپ کو. آپ کہیے کہ یار تم کتنے اچھے انسان ہو کہ ایک دن میں کروڑوں روپے تمہیں ملتے ہیں اور تم ایک بار مسکراتے بھی نہیں ہو. کم سے کم مسکرا ہی لیا کرو، اتنے روپے آ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. یا جا رہا ہے تو رو ہی لیا کرو کم سے کم کہ بھئی اتنے پیسے آج نکال کے لوگ لے کے چلے گئے. تو جواب میں کیا کہتا ہے وہ؟ کہتے ہیں مل صاحب آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میں یہاں امانت دار ہوں. میں امانت دار ہوں. امانت داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دے تو لے لوں، جب مانگے تو دے دوں، ہے نا. یہی تو ہے. اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارا مالک و مختار ہے اور ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، تو اب جب کہہ رہا ہے یہاں دے دو تو اب دیتے کیوں نہیں؟ ہے نا. ہم سب میں ہیں یہ پریشانیاں. کہہ رہا دے دو یہاں، ہم پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دے دے. آج اب دیکھو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دینے کی جب بات آتی ہے نا تو ہر آدمی اس کی مٹھی بند ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ دے دیں گے تو خرچ ہو جائے گا، بڑی محنت سے کمائے. اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا میں ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہو، امانت دار ہو. جب کہوں دے دو تو دے دو، جب کہوں لے لو تو لے لو، ہے نا. یہ اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے. یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں آج دنیا میں پیسہ جمع کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے کیا؟ ہمارے پاس تو روایت ہے کسی کو 1 سال سے زیادہ پیسے رکھنے کا حق نہیں ہے. اتنا پیسہ رکھ سکتے ہو جو 1 سال کا خرچ ہو. اس کے بعد شریعت کہتی ہے نہیں، آپ کو پیسے بلاک کرنے کا حق نہیں ہے. اب دیں گے کیوں نہیں؟ کسی کو دیں گے تو بےمانی کر لے گا، بزنس میں لگائیں نقصان ہو جائے گا. یہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، فیکٹر جو آتے ہیں تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر جو ہے خوف پیدا کر دیتے ہیں اور ہم اس پہ نہیں کر جا سکتے. کبھی اسلامک اکنامک میں بات کریں کہ اسلامک اکنامک چلتی کیسے ہے، تو اس میں یہ بات آئے کہ بھئی کیسے اسلام کیا چاہتا تھا کہ جو پیسے آ رہے ہیں لیکوڈ کے طور پہ یا آپ کی پراپرٹی کے طور پہ اس کو کرنا کیا ہے نا. ایک سوال بہت، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ ایک جب ولایت کی بات آتی ہے تو پہلی شرط ولایت کی آیت ہے کہ جب اللہ کا رسول میدان غدیر میں آیا تو 3 بار ایک سوال کیا، الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگو تمہاری جان کا مالک تم سے زیادہ میں نہیں ہوں. اب ہاں کہیں گے یا آپ نہ کہیں گے، یہ پہلے بتائیے. اب جب ہاں یا نہ کہیں گے تو ہی آگے کی بات ہوگی. دیکھیے اب رسول اللہ تو لاکھ صحابی کھڑے تھے، 1 لاکھ صحابی کھڑے ہے نا سامنے. اب 1 لاکھ صحابی کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے ایک سوال تم سے، الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جان پر تمہارے سے زیادہ حق میرا نہیں ہے؟ الفاظ بدل کے کہہ دوں، جان تمہاری ہے، آیا ڈیسیزن لینے کا حق تم سے زیادہ مجھے نہیں ہے؟ سب نے کہا ہے، حتیٰ جو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے تھے منافق تھے انہوں نے بھی کہا ہے کیا؟ بلا یا رسول اللہ، ہاں یس اللہ کے رسول، آپ کو ہماری جان کے اوپر بھی فیصلہ کرنے کا حق ہے، ہماری مال کے اوپر بھی ڈیسیزن لینے کا حق ہے. آپ کی مرضی ہے اللہ کے رسول، آپ ابھی چاہیں تو فیصلہ لے لیں، ہماری جان کے لیے بھی، ہماری مال کے لیے بھی، ہماری عزت کے لیے بھی. کہا ٹھیک ہے، جب اتنا تم نے
مان لیا ہے آج کے بعد جو پاور مجھے تھا وہی پاور علی کو ہوگا. یہی ہے من کنتو مولا کا مطلب. من کنتو مولا کا مطلب ہی یہی ہے, جو پاور میرے پاس تھا وہی پاور علی کے پاس ہے میرے بعد. ٹھیک ہے, اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک. عجب تھا رسول اللہ وہی غدیر میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو چہرہ علی کا دکھا رہا ہوں, چہرے اس پرسنالٹی میں جو امامت ہے اس کی پہلی کڑی کا نام علی ہے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. اب جو بھی میرے دین کو ماننا چاہتا ہے اس کو جہاں اللہ کی وحدانیت ماننا ہوگی, وہاں جہاں اس کو میری رسالت ماننا ہوگی, اس کو وہیں امامت ماننا ہوگی. اور جب امامت مانے گا تو کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ, ولی اللہ کہوں گا, ویسے ہی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کی سپیریٹی جو ہے سپیریئر ہونا قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہم نے مان لیا ہے کہ جب بھی وہ جیسا بھی فیصلہ کریں مجھے ایکسپٹ ہوگا, میری جان کے لیے بھی, میری مال کے لیے بھی, میری عزت کے لیے بھی. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ ہم نے ولایت کے لیے ایکسپٹ کر لیا ہے تو کیا آج امام زمانہ کو یہی چیز دینے کے لیے تیار ہیں؟ مولا جان چاہیے تو حاضر ہے, مال چاہیے تو حاضر ہے, عزت چاہیے تو حاضر ہے. دیکھیے اسی میں دنیا پھنس گئی. ہم لاکھ کہیں نا, آج آپ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ جب یہ مسئلہ آتا تھا کہ بھئی آؤ اب تمہیں اپنی جان دینا ہے, تو ہم کیا کرتے تھے؟ دینے کے تیار ہیں. میں نے 2 دن پہلے کہا تھا اسی مجلس, یہی اسی کی یہاں کی مجلس میں, کہ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اور میں اس مرحلے پہ آتے ہیں کہ مجھے سب کچھ اپنا امام کے حوالے کرنا ہے. اب مجھے 1% بھی اپنی زندگی کا فیصلہ امام کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکنا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ کرنا ہے مجھے کیا ہے, اس کو ایک لفظ کہتے ہیں, جانتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں تسلیم. تسلیم جو ہے مسلمانی سے آیا ہے. اور جانتے ہیں مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن کرنا. سبمیشن کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے کہا اللہ ایک ہے, اس کا مطلب میں اللہ کے سامنے سر جھکا لیا, اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے, تیرا ہر فیصلہ ایکسپٹ ہے. ٹھیک ہے, سیم یہی بات آتی ہے کہ ہم اللہ کے بعد کس کو مانتے ہیں؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ سے بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول, جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ایکسپٹ ہے. تیسرے آتا ہے کون؟ امام. کہتے ہیں جو مولا آپ چاہیے ایکسپٹ ہے نا. لیکن مسئلہ جب یہ آتا ہے تو ایک مثال میں لے آنا چاہتا ہوں. خود مولا سے کسی نے کہا کہ مولا آپ آتے نہیں ہو, اتنے سارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں, آج 2 کروڑ شیعہ, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا آئے ہے نا, وہ کہتے تھے لبیک لبیک. تو امام نے فرمایا یہ سب جو ہے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابھی 2 کروڑ آئے, اللہ جانتا ہے میں کسی کو ایسا کیسے بول سکتا ہوں, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا یہ سب کے سب آئے ہیں اپنی حاجت کے لیے. یہ سب جو کربلا آئے ہیں نا ان کو اپنا مسئلہ لے کر آیا ہے یہاں. ٹھیک ہے, امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو, میں آپ کو تم کو دکھاتا ہوں. امام نے خود کسی آدمی کو یہ کہا دیکھنا چاہتے ہو, میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. تو کئی واقعہ ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. امام نے کہا میں آج کئی لوگوں کے گھر وزٹ کروں, میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز جو ولایت سے مخصوص ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں سبمیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سبمیشن کریں گے نہیں تو سیکنڈ اسٹیپ ولایت کا ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ وہ سبمیشن کا دوسرا مشن. دیکھیے فرسٹ اسٹیپ میں مجھے کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے.
اچھا جب ان کے حوالے کریں گے تو کچھ اور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ میں نے آیت پڑھی, جب ہم سبمیشن کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا کروں گا؟ تاریکی کو نکالوں گا, نور لاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن پہلے تم یہ تو کرو. اچھا ہم جو تیار نہیں ہیں, آج میں کہوں نا تو تھوڑا سا اگر کیلکولیشن والا حساب لگاؤ نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 2%, کوئی 5%, کوئی 10%, کوئی 20%, کوئی 30%. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو 100% سبمیشن کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے. اب آگے مثال سن لیجیے. امام نے کہا میں چند لوگوں کے گھروں کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور کل آؤں گا, اور بتا دیا کسی سے کل آؤں گا. ٹھیک ہے, امام نے ایک ایک گھر کی بیل دبائی. اب دیکھیے ہمارا بھی طریقہ ہے, آپ کا بھی طریقہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اس نے دروازہ کھولا, کون؟ کہا میں مہدی زماں تمہارا امام. دیکھیے اب تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, اب تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. امام کہہ رہے ہیں کہ میں کون؟ میں پہلے تمہیں اپنا انٹروڈیوس کرواتا ہوں. اچھا آپ ہیں مولا؟ تو اب تو گھبرا گیا. دیکھیے ایک آدمی جو سوچتا تھا اس کے برخلاف کہ بھئی اب امام ڈائریکٹلی آگے کہہ دے کہ بھئی میں تمہارا امام ہوں, میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. اس نے سوچا پہلے امام کو بٹھاؤں کہاں, پہلے ایک کمرہ تیار کروں جہاں امام بیٹھے تو پھر کیا ہو, ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے, وہ نہ آئیں گے ہی نہیں, بیٹھیں گے ہی نہیں. تو اسے کہا مولا 5 منٹ کا وقت دیجیے, میں اپنا گھر ایک کمرہ آپ کے لیے ٹھیک کر لوں. اب وہ گیا, 5 منٹ میں کہہ رہا ہوں, اب اس میں کیا کیا اس نے پھینکا ہوگا, کیا چیز ہٹائی, کیا چیز رکھی, یہ میں نہیں جانتا ہوں. میں تاریخ میں یہ پڑھا. اچھا اب آیا تو دیکھا کہ امام کھڑے کھڑے کسی اور کے گھر میں بیل دبا رہے ہیں. اس سے نکلا تو امام نے اس سے کہا کہ میں تمہارا امام ہوں, اپنے گھر میں نہیں بلاؤ گے؟ سیم وہی چیز اس نے کہی. اسے مولا ہاں ہاں بالکل بلاؤں گا مولا, لیکن تھوڑا ویٹ کرے ذرا. میں اب یہ کہہ رہا ہے جب پہلے والا تو نکل آیا نا, اس نے تو ٹھیک کر لیا نا. فرمایا جب باہر نکل کے آیا کہا مولا میں نے گھر ٹھیک کر لیا. کہا ایسے کو نہیں چاہتا ہوں میں مولا تمہارا, ایسے گھر میں نہیں آنا چاہتا ہوں جو اپنے مولا کو انتظار کروائے. ہے نا, اس کا ایک ہی مطلب ہے, یہ جو بات کہی ہے نا میں نے, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انتظار ہم مولا کو کرا رہے, ہم مولا کا انتظار نہیں کر رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی کے سامنے دوسرے نے انتظار, امام وہ اندر گیا, امام دوسرے کے گھر پہ چلے گئے. جب پورے گلی میں لوگ باہر آئے تو وہ بندہ بھی آیا جس نے کہا تھا مولا اتنے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں. جب وہ آیا کہا دیکھو یہ پوری گلی کا میں نے 10 دروازہ بیل بجایا, کسی نے یہ نہیں کہا مولا میں تو آنکھیں بچایا ہوں آپ کے لیے. آئے میرے مولا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے میرے گھر کی بیل دبائی, تو اب پوچھنا کیا ہے کہ آؤں. ارے میرے آقا یہ تو آپ ہی کا گھر ہے, اس گھر کے مالک تو اصل آپ ہیں, میں تو امانت دار ہوں جو آپ کی اس ملکیت میں ہوں, ہے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے, سچ یہ ہے کہ ہم میں سب مشن کی طاقت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. ہر آدمی میں ایک پرابلم ہے, سب میں ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں, جب میں کہوں گا تو کیا ہوگا, اس کا مطلب میں نے چیزوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا ہوں یہ میرا نہیں یہ اللہ کا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا نہیں یہ امام کا ہے, ٹھیک ہے. آج اس کی 1000 مثال لا سکتا ہوں. آپ
شروع کر لیجئے، پہلے دن سے شروع کیجئے۔ میں نے کہا آج تمیدی مجلس ہے تو میں آپ کو اس بارے میں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک مولوی ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک آگے بڑھ جائیے، مثلا آج کل تو پروفیشنل ہزاروں آ گئے ہیں، مثلا ایک کوکر ہے، مثلا ایک ماسٹر شیف، وہ کیا کیا ہے نا، ہر ایک کے لیے شریعت نے تو ذمہ داری طے کر دی ہے نا۔ ہمارے وہاں تو اتنا بھی ہے کہ مثلا آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں نوکری کر رہا ہوں، آفس میں 8 گھنٹے کروں گا، تو 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کر لے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 4 گھنٹہ ممبئی کے زمان میں کچھ کر لیجیے آپ، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آنا چاہتا ہوں ایک مثال ڈاکٹر کی، اور میں آپ کے سامنے مثال لیتا ہوں تاکہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج ایک ڈاکٹر ہو اور رات کو 12 بجے آپ بغیر بتائے ہوئے اس کے گھر پہ چلے جائیے۔ آج ہمارے محلوں میں اپنے شیعہ ڈاکٹر ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہم ممبئی میں ہیں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، شیعہ ڈاکٹروں کا نام اور پتہ سب جانتے ہیں نا۔ کیا آپ آج اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ 2 بجے رات کو جائیے کسی ڈاکٹر، شیعہ ڈاکٹر کا بیل دبائیے، آئیے میرے گھر میں ایک مریض ہے دیکھ لیجیے؟ ہے جرأت ہے؟ دیکھیے یہ تو کوئی ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کا پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشنل طور پہ اس سے لکھوایا جاتا ہے۔ آج جو بمبئی، انڈیا میں، ہر دنیا میں جو ڈاکٹر ہے نا، جب وہ ڈاکٹر کی ڈگری دی جاتی ہے تو ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی ایک پیشنٹ تمہارے پاس آیا تو تم منع نہیں کرو گے، تم جاؤ گے اس کو دیکھنے کے لیے۔ آج آپ جائیے تو کیا کہے گا؟ کہ اب پڑھائی تمہارے لیے کی ہے کیا کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے چلے آئے؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو سیدھی سی باتیں کہے گا، جانتے ہیں۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ مقدس پیشہ امام نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جب آئے تمہارے پاس کوئی مومن تو امانت داری کا تقاضا ہے کہ ہر زحمت اٹھا کر اس کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ تمہارے لیے پڑھائی کیا، تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے میں آنا چاہتا ہوں، ایک اتنے بڑے عالم تھے، واقعاً آپ کبھی سوچئے گا، یہ جو آج جو ولایت والے ہیں نا، ان کی روش بالکل بدل جاتی ہے۔ مرحوم آخوند خراسانی، ٹھیک ہے، مرحوم آخوند خراسانی، ان کا ایک شاگرد ان کے گھر میں، ان کے ایک شاگرد کے گھر میں، اب نجف میں ہے، اب نجف میں آخوند خراسانی 100 سال پہلے رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ وہ جو ہے ان کی کتاب آج حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتاب کفایہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے، جو ٹاپ لیول کی کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب جب ان کے پاس ایک بچہ آیا، اسے دروازہ کھٹکھٹائے آدھی رات کے بعد، اس سے کہا آغا میری بیوی حامل ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں ایک نوکرانی ہے جس کو پتا ہے وہ دایا کا گھر، آغا مجھے پتا نہیں تھا، اس لیے آدھی رات کے بعد آپ کو آ کر بیل دبایا اور آپ کو زحمت دی۔ تو آقا نے کہا کہ نہیں وہ تو سو رہی ہے لیکن مجھے اس کا گھر پتا ہے تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک مرجع 12 بجے رات کو کہہ رہے کنیز کو نہیں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے وہ سو رہی ہے، اس کو نہیں، مجھے پتا ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اس کے گھر، ہم اس کو بلا کے لائیں۔ وہ اس طالب علم کے ساتھ گئے اور اس دایا کو بلایا، اس بچے کے گھر پہ پہنچایا۔ اب جب گھر پہنچ گئے تو اس بچے نے کہا آغا اب آپ زحمت، اب تو ہو گیا کام، آپ چلے جائیں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پریشانی میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ آج وہ رو رو کے کہتا ہے خدا کی قسم گلی میں آغا بیٹھے رہے جب تک میرے گھر میں اس بچے کے رونے کی آواز نہیں آ گئی، اور جب وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو جیب سے ایک گفٹ نکالا، مجھے دیا، مبارکباد دیا، اور کہا بیٹا اب مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں۔ یہ ہے کیا
جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ امانت دار ہو، مالک نہیں ہو، آپ امام کے نائب ہو، ہے نا، یہ ایک مرجع کو ہم نائب سمجھتے ہیں نا، وہ نائب ہے امام کا نائب۔ امام کیا کہتے ہیں؟ جو میرا شیعہ آیا اس کے لیے دروازہ کھولو، ٹھیک ہے، اس کے لیے دروازہ بند نہ کرو، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر کہے گو بھائی تم ہو۔ میں نے کہا کہ یہ ایک مثال پازیٹیو ہے اور ایک مثال نگیٹیو۔ اب آپ کہیں کہ ولایت مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ ولایت کی خصوصیت یہ، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سبمیشن کرو، آؤ، دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے آج؟ مولا کا جو حق ہے نا، مولا کہتے ہیں میرا تمہارے مال میں حق ہے 5%، وہ مجھے لا کے دے دو۔ ہم کہتے ہیں مولا تمہیں کیا ضرورت پیسے کی، تمہارے سے دنیا بھر کے پیسے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں ہم، آپ یقین کرو ہم کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کر رہے ہوں گے کہ مولا آپ کو کیا ضرورت ہے پیسے کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے ولایت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہی پورا نہیں کر پائیں گے، تو پورا نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام کا نقصان نہیں ہوگا، بالکل آپ جان لیجئے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے تو میری خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیم اسی طرح ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی یاد نہ کرے تو میری امامت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ فرق پڑے گا ہم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت میں آپ بھی میں نے پڑھا کہ آپ 257 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھے اپنا ولی بنا لو گے تمہاری زندگی سے اندھیرا دور ہو جائے گا۔ آج ہماری زندگی میں ہزاروں اندھیرے ہیں، ہزاروں اندھیرے۔ آج کسی سے پوچھیے تو انسیکیور جو ہے کتنا فیل کرتا ہے؟ نہیں۔ آج ہندوستان کے حالات جو ہیں آپ خود دیکھ لیں، کتنا انسان کو یہ ہرٹ ہوتا ہے کہ دیکھو کیا کر رہے لوگ، نہیں۔ لیکن جس کا امام موجود ہو اس کو اس کی فکر کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کائنات چلا رہا ہے۔ اچھا وہ اتنا عظیم ہے کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اور میں حدیثیں تو بہت ساری جو ہے لکھ کے لایا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ بھئی دیکھیں پہلے یہ زمین تیار ہو تو آپ کو اس لیبل پہ لے جاؤں۔ دیکھیے پہلے لیبل پہ آپ تو جانتے ہیں امام کون ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ امام ہے جو آپ کا پردے غیب میں ہے، نہیں؟ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نہیں جانتے، جانتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا اور الفاظ ہلکا کر دوں، آپ قرآن ذرا اٹھا کے دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اے انسانوں، کسی قسم کی ہدایت چاہیے تو امام کے بغیر ممکن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ گائیڈنس چاہیے نا تمہیں کسی طرح کی، امام کے بغیر نہیں ہوگی۔ اچھا اب کون آدمی ہے ہم اس پورے مجمع میں جو کہتے ہیں کہ مجھے گائیڈنس نہیں چاہیے؟ میں یا آپ ہر لمحے اس گائیڈنس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب گائیڈنس کا محتاج ہے تو کر کیا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے جو سب سے زیادہ بھوکا ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اس کو تلاش ہونا چاہیے روٹی کی، بھائی جتنی بھوک لگی ہے مجھے جلدی سے جلدی روٹی مل جائے، ہے نا؟ جتنی بڑی ہمارے پاس پرابلم ہے اتنا ہی ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اپنے امام کی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ عجب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ شیطانی وسوسہ اس حد تک ہو گیا ہے نا کہ جہاں سب سے پہلے جانا چاہیے وہاں سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ اب میں ایک مثال لے آتا ہوں، ہمارے مراجع میں سے بہت سارے آپ جانتے ہیں علاج کے لیے، مثلا ابھی آغا سیستانی علاج کے لیے لندن گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے پہلے آغا محسن حکیم گئے، بھئی جہاں آج بھی اب اپنے وہاں انڈیا میں نہیں ہوگا تو ہم کہیں جائیں، اپنے انڈیا میں بھی بہت سارے مراجع ہیں، ابھی 2 سال پہلے مرجع آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں، آئے علاج کرا کے چلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو فطری بات ہے۔
ایک مرجع ٹھیک ہے لندن گئے علاج کروانے کے لیے، وہیں ایک بحرینی لڑکا اپنی بہن کو لے کر آیا علاج کرانے کے لیے۔ اچھا آقا کو علاج کے لیے ایک ہفتے ایڈمٹ تھے اور آپریشن ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے اور آنے والے تھے۔ تو اب جو لوگ مومنین وہاں لندن میں ملنے کے لیے گئے، تو جب ملنے کے لیے گئے تو وہ ملے سب سے۔ تو یہ بچہ جو بحرین سے آیا تھا اپنی بہن کو علاج کے لیے، وہ بھی گیا ملنے کے لیے، اسی ہاسپٹل میں تھا۔ سنا آغا آئے ہیں تو چلو دعا کے لیے کہہ دوں، تو وہ گیا آغا کے پاس اور آغا سے اس نے کہا مجھے 2 منٹ کا ٹائم چاہیے، یہ اگر یہ پورے لوگ چلے جائیں تو میں 2 منٹ آپ کا لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، عرب ہے تو ٹھیک ہے۔ چلے گئے لوگ تو بولے آؤ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آغا میری بہن کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو کیا ہوا تمہاری بہن کو؟ کہا اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایک آنکھ اس کی چلی گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دوسری آنکھ بھی بس 1 ہفتے میں چلی جائے گی۔ آغا میری سمجھ میں نہیں آتا، میری ماں بہن جوان ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی سے اگر دونوں آنکھیں چلی گئی تو ہم کریں گے کیا؟ اور کوئی راستہ ڈاکٹر نہیں بتاتا ہے۔ کہتے یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ آغا اگر آپ دعا کر دیں گے تو کچھ ہو جائے گا۔ آغا نے سن لیا، اس کو سمجھایا ٹھہرو ذرا، رونا بند کرو، ہم سے آئے ہو دعا کرنے کے لیے نا، ٹھیک ہے۔ جب چپ ہوا انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہا بیٹا جس درد کے ساتھ تم نے یہ اپنی بہن کا مسئلہ مجھ سے کہا ہے، اسی درد سے اپنے امام سے کہا کیا؟ یہ کہا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ کہا بیٹا تمہیں سب سے پہلے اپنے مولا سے کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ میں اور یہ دنیا کا ذرہ ذرہ ہر ایک جو اللہ کی رحمت چاہیے نا وہ امام کے بغیر نہیں ملے گی۔ دنیا میں کسی کو حتیٰ مومن اور غیر مومن سب کو اگر شفا چاہیے تو اللہ جو دیتا ہے نا شفا، وہ پہلے نازل کرتا ہے امام پر اور امام اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام کی ذات یہ ہوتی ہے۔ کہا بیٹا مجھے بھی شفا دینے والا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ امام ہے جس کی عنایتیں آتی ہیں تمہیں شفا پائے گا۔ بیٹا تم نے جس درد سے مجھ سے کہا ہے تم اسی درد سے جاؤ اپنے مولا سے کہہ لو، میں تمہاری بہن کے لیے دعا کروں گا، لیکن میں نے جو تمہیں راستہ بتایا نا وہ سب سے بہتر اور سب سے تیز اثر کرنے والا ہے، جاؤ۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو میں چلے جاتا ہوں۔ آج وہی مرجع کہتے ہیں مجھے 3 دن کے بعد ہاسپٹل ڈسچارج کرنے والے تھے، 2 دن کے بعد وہ بچہ آیا، اس نے کہا آغا میری بہن کے لیے معجزہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کہا آغا میں نے 2 دن مولا سے مناجات کیا، میرے مولا آئے میری بہن کے سرانے، اس کی جو آنکھ چلی گئی تھی اس کو بھی ٹھیک کیا اور جو بیمار تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا یہی تو کہنا چاہتا ہوں بیٹا، ہم جس ولایت کو مانتے ہیں وہ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کہتا ہے دنیا کا ہر مشن جب فیل ہوگا امام اس سے آگے ہوگا۔ دیکھو کتنی عجیب بات، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں آگے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندوں کو ہزاروں لاکھوں چیز چاہیے، اگر یہ امام کسی چیز میں پیچھے رہ گیا تو اس بندے کو چاہیے تو پورا کیسے کرے گا؟ اس لیے اس کو ہر چیز میں آگے رکھا ہے۔ جب آگے رکھا ہے تو جو چاہیے اس کے پاس لیٹسٹ سے لیٹسٹ موجود ہے۔ اب آپ جب اس کے پاس لیٹسٹ سے لیٹسٹ موجود ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ میں ایک بار اسی جگہ کہہ چکا ہوں، کسی نے امام بھی کیسے کبھی کبھی کسی کا امتحان لیتے ہیں، کسی ڈائبٹک والے نے ملاقات ہوئی تو اسے کہا ڈائبٹک ہے، امام نے کیا کیا؟ شوگر کیوب اٹھا کے دیے کھا لو۔
اب دیکھیں شوگر کیوب اگر دے آپ کو، آپ ڈائبٹک ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کھایا تو گیا تو کام سے، ہے نا؟ امام نے وہی اس کے سامنے ہی شوگر کیوب اٹھایا اور کہا یہ کھا لے۔ اس نے ایک بار مولا کو دیکھا، فرمایا میری امامت کو مانتا ہے تو کھا لے، کھا لے۔ اسے کھا لیا، کہا اب جا کے ٹیسٹ کروا لے۔ گیا، اب خوش ہو کے آیا، مولا یہ تو میری تو شوگر، ڈاکٹر کہتے تمہیں تو شوگر ہے ہی نہیں کبھی۔ فرمایا میں امام ہوں، اگر یہ ڈاکٹر میرے علاج کو فیل کر دے تو میں امام کہاں رہا؟ یہ امام ہوں ہی اسی بنا پر کہ ڈاکٹر جہاں فیل ہو جائے گا میرا نسخہ کام کرے گا۔ اس کے بعد 4 دن بعد پھر سے شک آیا، اب ٹیسٹ کرایا تو شوگر ہائی ہو گئی۔ اب جب مناجات کر رہا ہے، مولا کیا کروں؟ فرمایا اب تیری 1000 بار بھی شوگر کھائے گا تو تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مسئلہ تجھے شوگر میں نہیں ہے، تجھے مسئلہ ہے اپنے مولا کی امامت میں۔ جس کو اپنے مولا کی امامت میں مسئلہ ہوگا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج جو ولایت کا مسئلہ ہے نا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ولایت تو ہر چیز دینا چاہتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن کو امام بنایا ہے ان کو اپنی ہی جیسا بے نیاز بنایا، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کو بنایا اسی لیے کہ وہ لا کے لوگوں کو دے دے۔ اب آپ کبھی سوچیں میرے اتنی ساری باتیں مجھے اس میں یاد آ رہی ہیں، لیکن میں جو ہے اب دیکھیے کیا ہے، ہر زمانے میں اماموں کی آپ سیرت پڑھ لیجئے، کسی بھی مسئلے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مولا نے کہہ دیا ہو کہ اس کا راستہ نہیں ہے میرے پاس، کسی بھی مسئلے میں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک مسئلہ یہ نہیں کہا اماموں نے کہ اس کا مجھے حل پتہ نہیں ہے، اس کا سلوشن میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ امام کے وہاں نو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو نو کہنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ ایک بندے کو امام رضا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا بہت دنوں سے آپ کے پاس نہیں آیا تھا، کچھ 70,000 درہم خمس کا تھا، میں نے سوچا مولا کو کیا ضرورت ہے، استعمال کر لیا، مولا راضی ہو آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس راستہ کیا ہے، نو کہنے کا ہے، تم نے چھوڑا ہے کیا کہ میں کہوں نو؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں نو کہہ کے تم کہاں پہنچ جاؤ گے، اور میری محبت کا تقاضا ہے کہ وہاں تمہیں پہنچنے نہ دوں، میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں کبھی جہنم تک پہنچنے نہیں دوں گا، میرا کام ہے کہ تمہیں جہنم سے باہر نکالوں، اور تم آئے ہو کہو کہ مولا نو کہہ دیں گے، مولا کبھی نو نہیں کہیں گے، جاؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے دل میں جو ایمان ہے نا وہ کھوٹا ہے، تمہیں پہلے پوچھنا چاہیے تھا مولا میں پریشان ہوں میں لے لوں، ہم تو ویسے بھی نہیں کہتے تھے، اب آئے ہو کہہ رہے ہو کہ مولا ہم نے استعمال کر لیا، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسرے میرے بندے نہیں ہیں، میرے شیعہ نہیں ہیں جن کو حاجت ہو۔ ہاں اب آپ دیکھیں ایک سمپل مسئلہ ہے نا، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں اور امام کیا سوچتا ہے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ امام زمانہ سے بھی اتنے سارے لوگ اس طرح کے کام کر چکے۔ ایک بندہ تھا امام زمانہ سے مجھ سے پوچھا کہ جب ملاقات ہوئی کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے، تو اس نے کہا مولا میرے پیسے چوری ہو گئے، تو میرے پیسے چوری ہو گئے تو میں سوچا آپ سے مانگ لوں، تو امام نے فرمایا اپنے امام سے بھی جھوٹ بولتے ہو، تم اتنے بڑے جھوٹے ہو گئے، تمہارا کہاں پیسہ چوری ہوا بتاؤ مجھے، میں تو ایک ذرے ذرے پہ نظر رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے پیسہ چاہیے تو یہ بہانہ بنانے کی ضرورت ہے کہ مولا پیسے چوری ہو گئے ہیں، تم کہو کہ مجھے لاکھ چاہیے، تمہارے مولا اتنا سخی ہے کہ تم کہتے تو تمہیں عنایت کرتا۔ اب بہانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نگر نگر گلی گلی جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر
दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, बुतों को तोड़ा, खैबर का मालिक, खंदक का मालिक, जन्नत में मिलेंगे, हर दिल में मिलेंगे। जरा जोर से बोलो, अली अली, सब मिलके बोलो, अली। नारे या अली। आप देखो, झूठ बोलने की जरूरत इमाम से है। इमाम उसके बावजूद, इमाम ने कहा मैं तुम्हें 400 दिरहम दे देता हूँ, लेकिन पहले से तुम्हें इसका नतीजा बता देता हूँ। तुमने झूठ की अपने मौला से झूठ बोल के लिया है, ये पैसा यूज़ नहीं कर सकोगे, तुमसे कोई चोरी कर लेगा। ये ले लो, और हिफाजत करने में अब तुमसे पहले से कह रहा हूँ, ये पैसा तुम यूज़ नहीं कर सकोगे। अच्छा, बंदा उसने सोचा कि मौला ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, तो अली लेके आ गए और हज करने गए थे मदीने में। एक जगह सो गए, देखा हो एक आदमी से उठे तो थैली गायब थी। अब उठे तो सीधे फिर से उसी घर के पास गए, मौला यहीं थे। अब की तो चोरी हो गई, पहले तो चोरी नहीं हुई थी। जब गए तो वहाँ ना मौला थे ना वो घर था। मौला ने पहले से बता दिया। आज परेशानी हमारी ये है कि हम अपने मौला पे बिलीव नहीं करते, और जब तक बिलीव नहीं करेंगे उस वक्त तक विलायत से फ़ायदा कैसे मिलेगा। अजीज़ों, पहला काम विलायत का ये है, पहला स्टेप ये है, जब कह रहे हो मन कुन्तु मौला, तो उनको मौला मान भी लो। नारे हैदरी, बस समेट लिया मैंने बात। आज इसी ज़ियारत अरबईन में जानते हैं, एक जुमला पढ़ा है आपने, नुसरती मुअद्दतुन लकुम हत्ता यादनल्लाहु लकुम माअकुम माअकुम ला मा अदुविकुम। ऐ मेरे मौला हुसैन, आपको 61 हिजरी में दुश्मनों ने तन्हा छोड़ दिया, लेकिन ऐ मेरे आका, आज 1445 हिजरी में करबला में आकर उन लोगों ने, हमने इसी बम्बई से कहा है मौला मैं नुसरत के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये ज़ारत में एक जुमला है, नुसरती मुअद्दतुन लकुम, है अल्लाह मेरी नुसरत तुम्हारे लिए तैयार है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हत्ता याज़नल्लाहु लकुम, यहाँ तक कि अल्लाह पर्दे गैब से बाहर आने की आपको इजाज़त है। फिर कहते हैं माँ को हम आपके साथ खड़े होंगे, ला मा अदुविकुम, आपके दुश्मन के साथ नहीं खड़े होंगे। जानते हैं इस नुसरत के लिए, आमादगी के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त मैं इंशाअल्लाह इसी मजलिसों में बताऊंगा, ये है कि हमारे दिल एक हो जाए। इतने लोग बैठे हैं ना, हर एक के पास दिल है, लेकिन हमारे दिल एक है? बाहर निकल के एक दूसरे से पूछ लीजिएगा। दिल एक होने की बहुत सारी पहचान है। एक सिंपल पहचान ये है, अगर हमारा दिल एक हो, हमारे जेब से कोई हाथ डाल के पैसे निकाल के हम पूछेंगे कि तुमने क्यों ले लिया? नहीं। क्या हमें ये ताकत आई है? क्या है हमारे पास ये हौसला? आज है हमारे पास ये? नहीं है। फिर ये ना कहें नुसरती मुअद्दतुन लकुम, इसलिए कि जब तक इमाम आज हदीस का जुमला, जब तक तुम में ये ताकत नहीं होगी कि मैं छोड़कर हम कहने ना लगो, उस वक्त तक इमाम का ज़ोर नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में इमाम आए थे इसीलिए कि उनसे कहलवा सकें कि जिस तरह मेरे अंसार सब कह रहे हैं हुसैन, हम नहीं, हुसैन। आज मैंने मक्तल में ही देखा कि एक महामोमिना जिसने अपने शौहर को गंवाया, अपनी औलाद को गंवाया, जब भी वो भी उम्र साद के सामने आई तो ये कहती हुई आई, उम्र साद मैं नहीं, हुसैन, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे आका यहाँ है, हम सब देने को ले तैयार हैं, मेरे आका को छोड़ दो। जान कुर्बान करेंगे, इज्जत दे देंगे,
مال دے دیں گے، مولا کو چھوڑ دو۔ آپ دیکھو کتنی طاقت تھی ان میں، شوہر گنوا چکی ہے، بیٹا سامنے شہید ہو چکا ہے، اور آ کے کہہ رہی ہے وہ میرے ساتھ، میں نہیں حسین، اور میں تیار ہوں خود کی بھی جان دے دوں، میرے مولا کو تھوڑی دیر صحیح زندہ رکھ سکوں۔ کیوں کتنی عجیب بات تھی۔ اب آپ اندازہ کریں عزیزو، آج آپ نے وہ دن گزارا ہے جو قیامت کا دن تھا۔ اس لیے کہ میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں اس بات کو، یہ روایت کا بھی جملہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام سجاد نے، میں نے ایک مقتل میں دیکھا کہ کربلا ابھی یہ قافلہ پہنچا نہیں تھا کہ جناب امام حسین کی بیٹی نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کر کے کہا، پھوپھی اماں مجھے اپنے بابا کی خوشبو محسوس ہونے لگی ہے، ایسا لگتا ہے پھوپھی اماں کہ کربلا نزدیک آ گئی ہے۔ کہا ہاں بیٹا مجھے بھی اپنے بھیا کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام سجاد نے سنا نا، تو جیسے ہی سنا بشیر کو بلایا، بشیر جا ذرا کربلا میں تو پہلے چلا جا، دیکھ کوئی کربلا کے میدان میں ہے تو نہیں، اگر ہے تو اس سے کہہ دے جلدی سے تم کربلا کی حدود سے باہر چلے جاؤ، اگر پوچھے گا مولا کیوں آپ کہہ رہے ہو تو کہہ دینا کہ اب تک میری بہنیں اپنی مائیں اپنے عزیزوں پہ رو نہیں سکی ہے، ان کا ماتم نہیں کر سکی ہے، اب جب یہاں سے گئی تھی تو روتی تھی تو کوڑے کھاتی تھی، روتی تھی تو تماچے کھاتی تھی، اگر تڑپتی تھی تو تلواروں اور نیزوں سے مارا جاتا ہے تھا، اب جب آ رہی ہے تو آزاد ہو کر آ رہی ہے، اور یہ سوچ کے آ رہی ہے کہ ہمارا گھر لٹ چکا تھا۔ اگر کبھی آپ اس بات کو سوچئے کہ جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے اور کوئی عزیز دور رہتا ہے، اور جب وہ آتا ہے اپنے گھر میں تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، وہ سارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا خدا کی قسم، ارے کربلا میں ہم داخل ہوئے، ہماری پھوپھیوں نے ناقے سے خود کو گرا لیا، فرمایا بیٹا بیٹا اب اس میں قدم نہیں رکھوں گی میں، مجھے پتا ہے یہ کربلا ہے۔ تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، ہاتھوں کے بل چلتی ہوئی ارے بھائی کے سرانے پہنچی، سرانے پہنچنے کے بعد کچھ بیان کیا ہے، میں تو جملے آپ کو سناتا ہوں، آپ خالی تصور کر لیں۔ ایک بار شہزادی نے فرمایا بھیا میں نے تیرے ساتھ 53 سال زندگی گزاری ہے، 53 سال ہمیں گھر میں بڑے ہوئے، ہماری ماں جوان مر گئی، ہم نے اپنی ماں کا ماتم کر لیا، اے بھیا میرے نانا گزر گئے، ہم نے ایک ساتھ ماتم کر لیا، اے بھیا حسن شہید ہو گئے، ہم نے ماتم کر لیا، لیکن اے بھیا جب تو کربلا میں شہید ہوا، اتنے سال رہنے کے باوجود جب تیرے سرانے زینب پہنچی تو اے بھیا تجھے پہچان نہیں سکی تھی، میں نے تیری لاش کو دیکھ کر ایک سوال کیا تھا، الطاخی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد میں نے مرثیہ پڑھا تھا، لو ارباب ایسا، یہ کہہ کر بی بی نے فرمایا بھیا جب یہاں سے گئی تھی تو تجھے پہچان نہیں سکتی تھی، اے بھیا شام کا سفر کر کے آئی ہوں، اٹھو گے تو تم اپنی زینب کو پہچان نہیں سکو گے، اے بھیا ارے تیری زینب کے بال سفید ہو گئے، بھیا ارے تجھے پوچھنا ہے تو میں تجھے بتائے دیتی ہوں۔ بھیا ایک جملہ اور مجلس میں نے ختم کیا، آپ اندازہ کیے بھیا تو نے مجھے 2 کام دیے تھے، بھیا تو نے کہا تھا میری اولاد کا خیال رکھنا، اے بھیا سجاد سے پوچھ لے شام غریبہ آئی تو تیرے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائی، اے بھیا میں نے تیرے بچوں کو کسی کو میدان کربلا میں نہیں
نہیں رہنے دیا۔ بھیا جب یہاں سے گئی نا تو میں تیرے بچوں کا اتنا خیال رکھتی تھی، کھانا نہیں ملتا تھا، میں بھوکی رہتی تھی، تیرے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اے بھیا پوچھ لے سید سجاد کو جلتے خیموں سے باہر نکالا ہے۔ اے بھیا اس باقر کو میں نے اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی ہے، لیکن اے بھیا ارے تیری 4 سالہ سکینہ میں کربلا نہ لا سکی۔ اے بھیا اٹھو، اپنی سکینہ کا مجھ سے پرسہ لے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا